بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ربیع الاول میں عام طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کے اعتبار سے، ایک عنوان کے اعتبار سے آج انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا آغاز آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے کیا۔ آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سفید کپڑا ہلا کر مکہ والوں کو آواز دی، ان کو جمع کیا۔ چنانچہ مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، آپ کے خاندان کے تھے، دوسرے قبائل بھی تھے، تو لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے ساتھ بتوں کو، فرشتوں کو اور مختلف چیزوں کو شریک مانتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی بات پر گفتگو فرمائی کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کے بعد دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک طعن و تشنیع کا سلسلہ تھا۔ چنانچہ ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، اس نے فوری طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کیے کہ کیا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ کیا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ تو یہاں سے طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے مجنون کہا۔ غرض جو بھی ان کے منہ میں آتا رہا وہ کہتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہاں تک کہ کذاب کا لفظ بھی کہنے سے گریز نہیں کیا۔ تو طعنے مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے دینے شروع کیے، جو بھی ان کے منہ میں آتا رہا وہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے
تو آپ کے پیچھے آپ کے چچاؤں میں سے کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا۔ جب آپ ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو یہ بلند آواز سے کہتے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے جنون کا، یا کوئی بھی اور بات کرتے، ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ تو آپ کی محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے اس قسم کے حربوں سے، اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر تان و تشنیع سے بڑھ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مداخلت کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا، رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ قرآن کا مقابلہ انہوں نے موسیقی اور قصہ گوئی اور مختلف طرح کے پرانے قصے کہانیاں ان کو لے کر آئے اور قرآن پاک کا مقابلہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد قرآن تھا، وہ لوگ عربی جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ تو آپ کی آواز کو دبانے کے لیے، آپ کے مقابلے کے لیے انہوں نے موسیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ تو تھوڑا سا گہرائی سے اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن انسان کے اندر موجود خیر کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دل کا زنگ اتارنے کے لیے سب سے مؤثر چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے، موت کی یاد ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ موت کا تذکرہ موجود ہے، تو تلاوت میں گویا کہ موت کی یاد بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت تو ہے ہی۔ تو دلوں پر چڑھا زنگ اتارنے کے لیے، گناہوں کے اثرات کو مٹانے کے لیے تلاوت کو سب سے زیادہ تاثیر حاصل ہے۔ اور مقابلے میں ناچ گانا، موسیقی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور دلوں کی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری، سب سے بری بیماری نفاق ہے۔ اور اس سے دلوں میں نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے بارشوں سے، پانیوں سے سبزہ زمین پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بارش برستی ہے تو مٹی میں موجود ہر بیج اگاتا ہے۔ تو دل کے اندر گویا کہ یا انسان کے اندر موجود شیطانی طاقتیں جڑ پکڑنا شروع کر دیتی ہیں اور ابھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہماری زبانوں پر یہ بات آنے لگ گئی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ یہ روحانی اعتبار سے سب سے خطرناک بیماریوں کو وجود دینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور روح کی غذا تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، یہ چیزیں روح کی غذا ہے۔ تو جو چیزیں روح کے اعتبار سے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان کو حیات سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ ہماری دین سے دوری کی ایک بہت بڑا نتیجہ ہے، سبب ہے، اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کے دعوت کے سلسلے میں مزید انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ آپ کو حرم میں نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، دعوت دینے سے روک دیا۔ تان و تشنیع کا سلسلہ بھی شروع کیا، مداخلت کا سلسلہ بھی شروع کیا،
اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اور رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ آپ کو حرم کے اندر دعوت دینے سے روک دیا اور وہاں نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے روک دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ایک پہاڑی پر تھا، عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہاں پر آپ نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا لیا، مدرسہ بنا لیا۔ تو آپ بھی خفیہ طور پر وہاں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام بھی وہاں پر تنہا تنہا تشریف لے جاتے۔ اور چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو بھی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے جایا گیا۔ تو وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو وہاں پر جب عبادت کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہاں چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم یہاں حرم میں ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج ہم حرم میں عبادت کریں گے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے۔ تو یہ ان کی مداخلت کے حصار کو توڑ کر پہلا موقع تھا کہ آپ حرم میں تشریف لائے اور وہاں پر آ کر آپ نے عبادت کی۔ تو رکاوٹوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کیا، اور رکاوٹیں ڈالنے میں ایسے حالات پیدا کیے، خوف و ہراس پیدا کیا کہ وہاں پر مکے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، آپ کا کسی سے ایڈریس پوچھنا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف لائے، قصہ کا خاصا طویل ہے، اور یہ اپنے خاندان کے بڑے جری اور بڑے بہادر نوجوان تھے، اور خاندانوں کو ایسے نوجوانوں پر فخر ہوتا ہے، اور اتنے بہادر اور اتنے دلیر اور جری تھے کہ تنہا ہی پورا قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے اکیلے۔ جو پہلے قافلے سفر کرتے تھے ان میں بھی بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے جو حفاظت کے نقطہ نظر سے ساتھ چلتے تھے، لیکن اتنے پھتریلے اور اتنی تیزی تھی ان کی طبیعت میں، اور اتنے بہادر اور جواں مرد تھے کہ یہ تنہا ہی پورے کے پورے قافلے کو لوٹ لیتے تھے اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا، اور پورے خاندان کے گویا کہ رزق کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب بن گئے تھے۔ تو ان کو آخرت کی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بھائی کو پہلے تحقیق حال کے لیے بھیجا، انہوں نے آ کر بتایا، لیکن ان کو تشفی نہیں ہوئی، خود پھر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 مہینے تک کعبہ کے پاس حرم میں ٹھہرے رہے، اور مکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا جیسے آج کل بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، کسی کو پہچاننے والا نہ ہو، ایسی بات نہیں تھی۔ مکہ اتنا تھا کہ ہر فرد ایک دوسرے کو جانتا تھا، جیسے عام طور پر دیہاتوں میں ہوتا ہے، دیہات کے کسی بھی بچے سے کسی کا بھی نام پوچھ لیں وہ آسانی سے بتا دے گا، کسی عورت سے پوچھیں، مرد سے پوچھیں، جوان سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں، وہ سب کو جانتے ہوتے ہیں۔ تو مکے کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، مکے میں موجود کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو یا آپ کسی کو نہ جانتے ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود 2 مہینے وہاں ٹھہرے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایسا خوف تھا کہ کسی سے پوچھنا یا کسی کا بتانا سیدھی سادی موت تھی۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے تھے، لیکن ان کی طبیعتوں میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہوئی تھی، مہمانوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ کافی عرصے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کچھ کھانے پینے کو بھی کوئی پوچھتا ہوگا کہ نہیں، تو ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، رات وہاں گزاریں، کھانا بھی کھا لیں۔ چنانچہ ساتھ لے گئے
اور گھر کی چار دیواری میں تنہائی کے اندر بھی اس خوف کا ایسا اثر تھا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، نہ انہوں نے پوچھا، اتنی ہمت ہوئی کہ میں پوچھوں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ ایسی گھٹن تھی ماحول میں، اتنی رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں، اور باہر مکہ کے چاروں طرف ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی کوئی آتا تھا اسی وقت اس کو بتا دیا جاتا تھا، اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ لوگ داخل ہونے والے اپنے کانوں میں روئی لے کر مکے میں داخل ہوتے تھے کہ اتفاق سے بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ رات گزر گئی، حضرت ابو ذر غفاری پھر اپنے ٹھکانے پہ آ گئے، اگلے دن پھر دیکھا تو پھر ساتھ لے گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا، وہ تو جان کو ہتھیلی پر رکھ کے پھر ہی رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی ہمت نہ ہوئی، تو پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک دفعہ اتفاق سے رات کی تاریکی میں جب 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے بھی، آمنا سامنا بھی ہوا، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بھی لیا کہ یہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، لیکن شاید ابھی کچھ منزلیں اور طے کروانا باقی تھا، تو آپس میں ملاقات اس طریقے سے نہ ہو سکی کہ تعارف ہو۔ واقعہ یہ ہوا کہ دو عورتیں کعبے کا طواف کر رہی تھیں، اور وہاں پر بت ہیں ان کے، اور ان بتوں کے بارے میں مشہور ہے سام اور نائلہ کہ یہ دو انسان تھے۔ کعبے میں انہوں نے منہ کالا کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ نے ان کو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ شروع میں بطور عبرت کے ان کو باہر رکھا گیا، اور بعد میں یہی ان کے معبود بن گئے۔ تو یہ ان دونوں کا نام لیتی اور طواف کرتی تھیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب گزرتی تو وہ کہہ دیتے کہ ان کی شادی کروا دو۔ یعنی وہ تو اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ یہ تو ایسے بدبخت لوگ ہیں، بطور سزا کے پتھر بنے ہوئے ہیں، اور تم نے ان کو معبود سمجھ لیا۔ ان کو معبود سمجھنے سے بہتر تھا کہ ان کی اس وقت شادی کروائی ہوتی تاکہ یہ منہ کالا نہ کرتے۔ وہ خواتین وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں، اور سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آتے تھے جب کعبہ خالی ہو جاتا تھا، کیونکہ خوف و ہراس کا اثر تو تھا ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان خواتین کو ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک آدمی ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی شان میں غلط سلط بولتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم اس کا پتہ کر لیتے ہیں۔ پہچانا خواتین نے بھی نہیں کہ یہ کون تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا کہ تعارف ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پر پڑا ہوا شخص ایسا ہے جو ہماری لائن کا ہے اور ہمارے مذہب کا ہے، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، تو بات بڑھ سکتی تھی، ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن ابھی شاید کچھ منزلیں مزید طے کروانا مقصود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، زیارت بھی ہوئی، آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے نبی کے مزاج کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اس وقت ملاقات مناسب نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوئی۔ تو تیسرے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے ذکر کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میں صبح فجر سے پہلے نکلوں گا۔ یہاں پر بھی اسی خوف و ہراس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا، وہ تو شیر خدا تھے، اور بچپن سے ہی شیر خدا تھے، اور عربوں کے دل میں وہ خوف و ہراس بھی نہیں تھا، لیکن باہر سے آنے والوں کی فکر اور ان کا احساس ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ یہ کسی الجھن میں نہ پڑ جائیں، کہ اب میرے پیچھے پیچھے چلے آنا،
کہ ہم دونوں کا آپس میں تعلق ثابت نہ ہو، اس انداز سے چلنا۔ اور جس وقت کوئی اتفاق سے سامنے سے بندہ آئے گا تو میں وہی بیٹھ جاؤں گا اپنا جوتا صحیح کرنے کے بہانے یا پیشاب وغیرہ کے بہانے، تو تم چلتے رہنا تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو کہ ہم دونوں اکٹھے کہیں جا رہے ہیں، تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ مکہ کا عمومی ماحول تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کے راستے میں مداخلت بھی کی، خوف و ہراس بھی پیدا کیا، طعن و تشنیع کا بازار بھی گرم کیا، بائیکاٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا، اور جہاں پر آپ جاتے تھے وہاں پر آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا وہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو 2 ماہ مسلسل مکہ میں رہتے ہوئے، حرم میں رہتے ہوئے، کعبے کے پاس رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، ایسے حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ آپ نے کسی کے طعنے کا کوئی جواب نہیں دیا، کسی کی مداخلت کا کوئی جواب نہیں دیا، کسی کی رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بس اپنے کام میں لگے رہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، جب بھی تم دین کا کام کرو گے آزمائشیں آئیں گی، طعنے بھی ہوں گے، طعن و تشنیع ہوگا، رکاوٹیں ہوں گی، بائیکاٹ ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن اور تمہیں تمہارے مالوں کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، جانوں کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکین اور منافقین کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو بڑی دل آزاری کا سبب ہوں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، فلاں کہا گیا، فلاں کہا گیا۔ لیکن تم تقوی پر قائم رہنا اور صبر سے کام لینا، صبر کرتے رہنا، تقوی سے کام لینا اور اپنے مشن میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ تو چنانچہ مکے میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی، جب مدینہ منورہ میں جا کر سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دارالحکومت مدینہ منورہ بنا، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت مدینہ منورہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ دین کا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ دین کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہمارے عمل سے متعلق بھی آئیں کہ موسیقی خاص طور پر گانا اور ساز ہمارے موبائلوں میں ہر وقت ہے، جہاں پر بھی کھولیں گے یہی بات ہے، تو اس سے جتنا بچا جا سکے، جس حد تک بچنا ممکن ہو، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ نے قرآن پاک کے مقابلہ میں اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس لیے ہم اس مشرکین مکہ کے راستہ کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بل پچھلی باری بھی رہ گیا سی۔